دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن آ چکا ہے اور یہ آخری موقع ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ یہ 28 تاریخ 27 دن گزر چکے ہیں اور کہتے ہیں جو بندہ بھی رمضان المبارک کی آخری بدھ کو اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا یہ آخری بدھ کا دن بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں اب بدھ نہیں آئے گا اور آ بھی کیسے سکتا ہے، ایک دن تو بچا ہے یا 2 دن بچے ہیں، جمعرات اور جمعہ، اس کے بعد پھر عید الفطر یعنی شوال کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، ابھی وقت ہے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کا، ابھی وقت ہے اپنے لیے رزق مال و دولت حاصل کرنے کا۔ صرف 3 بار تو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرنا ہے۔ اب بہت سے لوگ بولیں گے 3 بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ حکم کو فالو کرتے ہیں نا، جو حکم ہے، جیسے 2 بار سجدے کرنے ہیں، کوئی اگر بولے سجدہ اگر رب کو اتنا پسند ہے تو پھر 10 بار کرتے ہیں نا، 2 بار کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، حکم ہے 2 بار کرو۔ اسی طریقے سے حکم ہے اس تسبیح کا 3 بار پڑھو، تو 3 ہی بار پڑھنی ہے، نہ 4 نہ 2۔ تو دوستوں اس تسبیح اس عمل کو آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری بدھ کو لازمی پڑھ لو۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا رمضان کا تحفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے آخری بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اللہ والوں، جو مقروض ہوتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے نا، کسی کا پیسہ کھایا ہے، تو جنازہ نبی پاک نہیں پڑھاتے، تو سوچیں مغفرت کہاں سے کروائیں گے، سفارش کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا اپنا احتساب کر کر، اپنے آپ کو قرضوں سے پاک کر کر، خاص طور پر قرضوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، تو سفارش کا حقدار آپ لوگ بنو گے، کیونکہ اللہ والوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ نبی پاک ہیں، وہ پوری امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اگر امتی میں سے کوئی دوسرا امتی ان کا مال دبا لے اور رب نے دیا ہوا بھی ہو، پتہ نہیں نیت خراب کی وجہ سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں یا زیادہ کی حوث میں ایسا کر لیتے ہیں، نبی پاک جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جو مطلب کہ کسی مجبوری میں اس نے قرضہ لیا اور وہ ادا نہیں کر پایا پیسوں کی کمی کی وجہ سے اور وہ فوت ہو گیا، اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کا کوئی ضامن بنے اور پھر اس کا جنازہ ہوگا، ورنہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ والوں، سوچیں، رحمت للعالمین جن کے لب جب بھی ہلتے ہیں تو دعائیں نکلتی ہیں امت کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ربی حبلی امتی، اے میری امت، اے رب میری امت۔ تو اللہ والوں، وہ نبی ہیں، انہوں نے کچھ اصول بھی بتائے ہیں کہ میرے امتیوں کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں پر عمل کرنی پڑے گی، ایسے گناہوں سے اجتناب کرنا پڑے گا تو میرا امتی بنے گا۔ تو اللہ والوں، ہمیں بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکوکار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر دیکھیں رب العالمین ہم پر کیسا کرم اور کیسا فضل فرماتے ہیں۔ اب میری وہ جوان بہنیں، میری بیٹیاں
जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, मतलब रिश्ता आता भी है तो वो देख कर चला जाता है, कोई जवाब नहीं देता, और मयार का बाज़ औक़ात रिश्ता नहीं आ रहा होता, बड़ी परेशानी हो रही होती है कि मयार का तो रिश्ता आए ना, कि जो मेरी बच्ची को खुश रख सके, जिसका एटलीस्ट घर अपना हो, चलो पैसे थोड़ा कम भी कमाता हो, गुजारा हो जाता है, लेकिन किराए के मकान में तो किराया देना ही देना है। इस तरीके की बहुत सारे वसवसे माँ बाप के दिलों में घर करे हुए होते हैं। तो मैं अपनी उन तमाम बहनों बेटियों से गुजारिश करता हूं, अगर आप ये वजीफा पढ़ लेंगी 3 बार तो ये काफी है। अगर आप ना पढ़ पाए, जैसे आपके पास वक्त ना हो, आप इस अमल को नहीं पढ़ पाए, तो आपके माँ बाप भी पढ़ेंगे, तब भी ये अमल हो जाएगा। ये माह रमजानुल मुबारक की 28 तारीख आखिरी बुध का बहुत ही शानदार वजीफा है, और ये वो रहमत की घड़ियां, क्योंकि ताक रात ताक दिन है, ये वो रहमत की घड़ियां हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं, पहले आसमान पर, और सुबह तक सदाएं दी जारी होती है। अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है, रब को राजी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह वालों देर हो जाए। अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लिया तो यकीन करो पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क, पूरे साल की मालो दौलत आपके नसीब और तकदीर में आ जाएगी। अब अल्लाह वालों, आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। रात में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, रात में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की 28 तारीख आखिरी बुध का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है, और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे
اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہوتا ہے، ہر بندے کے معاملات الگ، ہر بندے کے لیے پریشانی والے معاملات الگ، ہر بندے کی سوچ الگ، اور ہر بندے کا مسئلہ بھی تقریباً الگ ہی ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کی معاملات مطلب کہ سیلریاں اچھی نہیں بن رہی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اس طریقے کے معاملات ہیں، یعنی کچھ بھی مسئلہ ہے، کچھ بھی معاملات ہیں، بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رب کا فضل، رب کا کرم اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے وظیفہ دیکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہے، یہ آخری موقع ہے اور آخری بدھ ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔
تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار 3 ٹائمز یا ربنا یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا محمد کے معنی ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اس طریقے سے صرف 3 بار ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری بدھ کو آپ لوگ تسبیح پڑھیں گے۔ یا ربنا یا محمد کی صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 بار عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو، اس سے بڑا عمل تو ہو ہی نہیں سکتا، جس کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اے رزق دینے والے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 بار پڑھیں گے، یا رزاقو کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک بہترین اور جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا رب سے رابطے کا ذریعہ ہے کہ اگر دعا اچھی مانگ لی
تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں پر رٹی ہوئی دعائیں، عربی کے جو الفاظ یاد ہے بولے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مطلب کیا بول رہے ہیں۔ او بھائی جب تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ پتہ ہے کہ اللہم اجرنی من النار پڑھنے سے اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ بھائی معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے میرے رب مجھے تو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ وہ جب تک کہ اس کے معنی پتہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ تڑپ وہ کہاں سے بنے گی؟ تو دوستوں مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے جو ایک حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے وہ بھی اسی طریقے سے لوگ مطلب بس عربی میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں معنی یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، یہ تقریباً دعائیں بہت اچھی ہیں، لیکن رب نے بتایا مجھ سے ایسے مانگو۔ جب ترجمہ پڑھو گے نا تو آپ کو مانگنے کا طریقہ مل جائے گا کہ اس الفاظ کے ذریعے ہم لوگ اگر رب سے مانگے تو ہمیں مل جائے گا۔ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین ایک ہے، لا الہ الا کا یہ مطلب ہوتا ہے نا اللہ رب العالمین ایک ہے، انت سبحانک اور وہ پاک ہے، انی کنت اور میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اور میں مطلب معافی مانگ رہا ہوں رب سے، میں معافی چاہ رہا ہوں میں نے ظلم، اور رب نے اگر مجھے معاف نہیں کرا میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو سوچے اللہ والوں اس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صدقے کے لیے اگر کچھ رکھا ہے جیسے ایک مٹھی چاول چینی تو اس کو صدقہ کر دیں، چینی ہے تو چیٹیوں کو ڈال دیں، چاول ہے تو اوپر پرندوں کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، باجرہ ہے تو وہ بھی ڈال دیں، جو آپ کو رکھنا ہے وہ کر لیں، نہیں ہے تو کچھ رقم صدقہ کر دیں 50-100 روپے، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یہ ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہے، آخری بدھ، اللہ رب العالمین آپ پر رحمت والا سایہ فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔